الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم مزید ایک سوال سجدہ شکر کے سلسلے میں کریں گے۔ شیخ، ایک مسئلہ یہ ہے، سجدہ شکر جو ہے یہ ہے کیا چیز اور اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، کب ہمیں کرنا چاہیے، اس کی جو ہے وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، انسانی زندگی میں خوشی اور غم یہ مستقل موجود ہے۔ انسان کے یہاں کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ وہ خوش ہوتا ہے، کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ وہ غمگین ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے دو راستے ہیں، حالات اچھے ہوں، خوشحال ہوں، سازگار ہوں تو اس پر وہ شکر بجا لائے۔ حالات ناساز ہوں، ناسازگار ہوں یا غم کے، مشکلات کے، پریشانیوں کے، بیماریوں کے ہوں تو اسی صورت میں اس کے لیے صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ سجدہ شکر من جملہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، تو اس خوشخبری پر میں نے اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر بجا لایا۔ تو انسان کے پاس کوئی ایسی خوشی آ جائے جس کی اس کو توقع نہیں تھی، یا ایسی خوشی آ جائے جس کی وہ امید رکھا ہوا تھا، جیسے امتحان میں بڑی کامیابی کا حاصل کرنا یا جاب وغیرہ کا مل جانا یا کوئی اور بھی بہت ساری چیزیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں بندہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے، اور اس سجدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ باوضو ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اس سجدے کے لیے نہ طہارت ضروری ہے اور نہ ہی اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک خوشی مل گئی، بندہ فوراً سجدے میں چلے جائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جاتے وقت میں تکبیر بھی کہنا ضروری نہیں ہے، سجدے میں چلے جائے اور سجدے میں کیا پڑھے، اس بارے میں پہلی چیز شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو 3 مرتبہ تو کہہ لے جو عام طور پر ہم نماز میں پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے جو ہم سجدے تلاوت میں کرتے ہیں، اللہم لک سجدت وبک آمنت وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اچھا، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ کے بارے میں بھی روایت میں کسی جگہ ہے اور کسی جگہ نہیں ہے، اختیار ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ اور اٹھنے کے وقت میں بھی بندے کو تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں، نہ تکبیر کہنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے بعد تشہد کرنے کی ضرورت ہے، نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ بعض وقت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کچھ پڑھ کر پھر سلام پھیرتے ہیں۔ اس میں یہ سب کچھ نہیں ہے، وہ سیدھا سیدھا سجدہ کرے گا اور سجدہ کر کر اس میں یہ دعا پڑھے گا اور اٹھے گا۔ اور یہ مشروع سجدوں میں سے ایک سجدہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ الکذاب کے موت پر سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی فتح پر سجدہ شکر بجا لایا تھا، اور اسی طرح سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو توبہ کے قبول ہونے پر جب انہیں خوشخبری دی گئی تو انہوں نے بھی ایک لمبا سجدہ کیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری ایسی، اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک انسانی زندگی میں بار بار ایسی خوشیاں آتی ہیں تو بار بار سجدہ کر لیجئے، اس میں کیا حرج ہے، ورنہ بڑی خوشیوں میں تو کم از کم انسان کو اس طرح سے سجدہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں، اگرچہ کہ یہ بہت لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ان سنتوں پر بھی عمل ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.